अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम गुज़िश्ता कुछ दिनों से नमाज के मसाइल के बारे में बात कर रहे हैं, और क्योंकि नमाज बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है और इसलिए कोशिश की है कि जितना हो सके नमाज के बारे में इल्म हासिल करें कि नमाज के मसाइल कैसे हैं और नमाज़ पढ़ने का दुरुस्त तरीका क्या है फ़िक़्ह हनाफ में रहते हुए। तो इंशाल्लाह अब क्योंकि काफ़ी दिनों से नमाज के ऊपर बात चल रही है, तो अब नमाज के साथ साथ वज़ू को भी जो है वो शामिल हाल करते हैं, क्योंकि वज़ू एक ऐसा अमल है जिसके बग़ैर नमाज नहीं होती। और नमाज को कामिल बनाने के लिए सबसे पहले वज़ू का कामिल होना बहुत ज़रूरी है। और वज़ू में भी बहुत सारे मसाइल हैं जो कि हमें समझने की ज़रूरत है, और वज़ू करने का तरीका जो है वो बहुत ज़रूरी है कि वज़ू किस तरह से करते हैं, क्योंकि बाज़ लोग जो हैं वो वज़ू ही गलत कर रहे होते हैं। और हमारे मुआशरे में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको ये नहीं पता कि पहले कूली करनी है या नाक में पानी डालना है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल हैं वज़ू के जो हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, और कोशिश करेंगे कि उन मसाइल के ऊपर बात की जाए। तो वक़्त जो है उसको ज़ाया किए बगैर जो है हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वज़ू करने का सही तरीका क्या है और अफजल तरीका क्या है, किस तरीके से बेहतर जो है वज़ू किया जा सकता है। और वज़ू करने के लिए जो सबसे पहले जो चीज़ है उसके लिए इस्तंजा ज़रूरी है कि इंसान को जो है जब क़ज़ाए हाजत हो जाए तो उसका वज़ू नहीं रहता, और कोशिश करनी चाहिए कि वज़ू से पहले जो है वो इंसान जो है अपना क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग हो ले। वो बेहतर चीज़ है, ना कि आपको दौरान नमाज जो है वो कोई मुश्किल पेश आए। तो इसके लिए क़ज़ाए हाजत के लिए भी एक चीज़ है कि इंसान को कभी भी जो है वो किबला रुख होके या किबले की तरफ मुँह नहीं करना चाहिए, उसकी तरफ मुँह करके नहीं बैठना चाहिए, और ना ही कोई सायादार दरख्त हो तो उसके नीचे क़ज़ाए हाजत करनी चाहिए। ये उन दिनों की बात है जब इस तरह से वॉशरूम वगैरह की किल्लत थी और लोग क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर वाले इलाकों में जाते थे। अभी भी कुछ रिमोट एरियाज़ हैं, दूर दराज के इलाके हैं जिनमें हम लोग इस तरह के अमल करते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि अगर कभी इस तरह का वाक़या हो भी जाए तो इस तरह की जो जगह हैं उन पे क़ज़ाए हाजत के लिए जाना जो है ना वो ममनू है, मकरूह है। तो कोशिश करना चाहिए कि इस तरह का मामला ना हो, और अगर इस तरह का मामला पेश आ जाए और वहाँ पानी दस्तयाब ना हो तो वहाँ पे फिर मट्टी के जो डेले हैं आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश ये करनी चाहिए कि वो जो डेले हैं वो ताक अदाद में रखे जाएँ। ताक अदाद आपको पता है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये ताक अदाद है। तो इन ताक अदाद में जो है ना वो डेले इस्तेमाल करने चाहिए। और बाकी जो है वो वज़ू के बारे में जो बाकी बातें हैं वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करते हैं साथ साथ। और अगर इसमें कोई बंदा अगर सो के उठा है जैसे फ़जर के लिए, तो वो जब वो सो के उठेगा तो उसको चाहिए कि जब वो सो के उठता है तो उसको सबसे पहले अपने नाक में थोड़ा पानी डाल लेना चाहिए, जैसे वज़ू के दौरान हम नाक में पानी चढ़ाते हैं उसी तरीके से। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब सो जाता है तो उसके नाक के ये जो नथने हैं सकते, तो इसलिए कोशिश करें कि कोई घर में वज़ू खाना बनाएं या कोई ऐसी जगह रखें जहाँ पे आप
باتھ روم سے فارغ ہو کے تو اس میں جو ہے وہاں پہ وضو کریں بیٹھ کے، وہی جگہ افضل ہے وضو کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک چیز اور ہے کہ جیسا کہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم جو ہے وہ 3 دفعہ جو ہے وہ ناک میں پانی ڈالتے ہیں اور 3 دفعہ جو ہے وہ کلی کرتے ہیں، کیونکہ کلی پہلے کرتے ہیں اور ناک میں پانی بعد میں ڈالتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے وہ 3 دفعہ ہم اپنے جو بازو ہیں ان کو کونیوں سمیت جو ہے وہ دھوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور افضل یہ ہے کہ جہاں تک کی مقدار بتائی گئی ہے کہ یہاں تک آپ نے وضو کا پانی ڈالنا ہے، اس سے کوشش کریں تھوڑا اوپر جو ہے وہ وضو کا پانی جائے، کیونکہ اس میں بھی ایک حدیث شریف موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے وضو کا پانی جہاں تک جاتا ہے قیامت والے دن اس کو وہاں تک زیور پہنایا جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے، جو بڑی ضروری ہیں ہمارے لیے۔ تو آگے جو ہے وہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق جو ہے اگر ہم چلتے ہیں یا ان کی تحقیق کے مطابق چلتے ہیں تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ ایک بار بھی اگر دھو لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ کم سے کم ایک بار دھونا جو ہے وہ فرض ہے۔ وضو میں جتنے بھی آپ کے جسم کے اعضاء ہیں ان کو ایک بار دھونا جو ہے وہ فرض ہے۔ 2 بار بھی جائز ہے، اگر کوئی بندہ 2 بار کر لیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، وضو اس کا ہو جائے گا۔ ہاں اگر وہ 3 دفعہ جو ہے جس طرح سے عام معمول ہے اور سب لوگ اسی کے اوپر جو ہے وہ کامزن ہے اور 3 بار ہی دھوتے ہیں، تو 3 بار دھونا جو ہے وہ سنت ہے۔ اور سنت کی اہمیت کے بارے میں جو ہے وہ ایک حدیث شریف جو ہے وہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اور فرمایا ہے کہ جس نے میری ایک سنت زندہ کی اسے 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ سنت پہ جو عمل کرنا ہے وہ کتنا یوزفل ہے، کتنا مفید ہے انسان کے لیے، کہ اس کو کس قدر جو ہے وہ انعامات کی جو ہے خوشخبری دی گئی ہے، اس کو بتایا گیا ہے کہ اگر وہ عمل کرتا ہے تو کون سی ایسی خوشخبریاں ہیں جو اس کے ساتھ لگ جائیں گی۔ اور وضو میں جو ہے ایک چیز جو بڑی قابل غور ہے، بڑی قابل ذکر ہے، وہ ہے مسواک کا استعمال، جو کہ عام طور پہ لوگ نہیں کرتے، بہت ہی کم جو ہے وہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کچھ ہی لوگوں کے علاوہ کوئی اس کو استعمال کرتا ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ مسواک کے اگر یوز کیا جائے اس مسواک کو تو اس کا کیا بینیفٹ کیا ہے اس کو یوز کرنے کا۔ جیسا کہ ایک حدیث موجود ہے کہ جس میں جو ہے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم زرد دانتوں کے ساتھ میرے پاس آتے ہو، مسواک کیا کرو، اور اگر میں اپنی امت پر باعث مشقت نہ سمجھتا تو ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ تو یہاں پہ جو حکم دیا جا رہا ہے نا مسواک کا ہر نماز کے ساتھ، یہ وضو سے پہلے جو مسواک کا استعمال ہے یہ وہ ہے۔ اور اس میں جو ہے ایک اور جو نقطہ نظر ہے وہ یہ بھی ہے کہ اسلام جو ہے وہ طہارت کا درس دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگ جو ہیں بے شک وہ نماز پڑھتے ہیں، ہمیں ان کے نماز سے کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ دانتوں کی صفائی جو ہے وہ پراپر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جب وہ کسی مجلس میں جاتے ہیں تو بات کرتے ہیں تو منہ سے جو ہے وہ بدبو آتی ہے اور دوسرے مسلمانوں کو اذیت پہنچتی ہے۔ اور یہی حال اگر نماز میں رکھیں تو آپ دیکھیں کہ آپ رب کائنات کے جو ہے وہ حضور کھڑے ہیں اور آپ کے ارد گرد جو ہے وہ فرشتے ہیں، اور نماز جو ہے وہ انسان کا ڈائریکٹ تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اگر منہ سے ایسی بدبو اور اس طرح کی چیز آئے گی تو ظاہر ہے اس سے جو ہے وہ فرشتوں کو بھی اذیت پہنچتی ہے، اور جو آس پاس کھڑے نمازی ہیں ان کو بھی اذیت ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو مسواک ہے اس کو ہر نماز سے پہلے وضو کے ساتھ جو ہے استعمال کر لینا چاہیے۔ اس سے جو ہے ایک تو پاکیزگی زیادہ ہو جاتی ہے، اور ایک جو ہے انسان کے منہ کی جو ہے حالت درست رہتی ہے، اس کے دانت صاف رہتے ہیں،
اور دیکھنے والے کو بھی جو ہے وہ کراہت محسوس نہیں ہوتی۔ تو آج جو ہے وہ ہم نے وضو کے بارے میں تھوڑا سا بیان کیا ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر جتنا ہو سکے آگے بھی بیان کریں، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔